اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، در منصور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 9 یہ روایت موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نا، یہ بظاہر جو ہے وہ ایک جملہ ہے، ایک آیت ہے، جملہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس میں آپ دیکھیں ناظرین کہ ہم پڑھتے بھی ہیں لیکن اس کی گہرائی کا ہمیں اندازہ نہیں کہ جو اس میں اللہ رب العالمین نے برکتیں رکھی ہیں، جو اس آیت کریمہ کی ہیبت ہے کہ اس سے کیا کیا ہوتا ہے اور کیا کیا چیزیں رک جاتی ہیں، اس پر ذرا غور کیجئے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف ہٹ گئے، ہوا رک گئی، دریا سمندر پرسکون ہو گئے، اور حق تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام بسم اللہ الرحمن الرحیم لیا جائے گا اس میں ضرور بالضرور برکت ہوگی۔ تو ناظرین و سامعین، اگر آپ برکت چاہتے ہیں تو ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں۔ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، یہ ضرور پڑھا کریں۔ کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو اقطع و ابتر۔ ہر وہ اہم کام جو اللہ کے نام سے شروع نہیں کیا جاتا وہ نامکمل اور ادھورا رہ جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کام بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کریں وہ کبھی نامکمل نہیں رہے گا۔ کھانے پینے سے پہلے، کپڑے پہننے سے پہلے، ناظرین و سامعین، گھر سے نکلنے سے پہلے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے، کوئی بھی کام ہو اس سے پہلے، جائز کام ہو، یہ ضرور پڑھیں۔ آپ دیکھیں کبھی بھی آپ کے کاموں میں بے برکتی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ غیب سے برکات کا نزول فرمائے گا۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل اور اس کی آیت نمبر 95 ہے۔ آیت نمبر 95 مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے ناظرین آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ اسے رسولاً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں رسولہ پڑھا جائے گا۔ اور آخر میں آپ دیکھیں ناظرین علامت وقفے اندر 95 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 95 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں دیکھتے ہیں۔ کل ایک کلمہ، لو دوسرا، کانا تیسرا، فی چوتھا، الارض پانچواں، ملائکتن چھٹا، یمشون ساتواں، مطمئنین آٹھواں، لنزلنا نواں، علا 10واں، ہم 11واں، من 12واں، السمائی 13واں، ملکن 14واں، رسولہ
15واں۔ ناظرین کل یہاں پر 15 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قل لو کان فی الارض فی الارض، را ساکن ما قبل حمزہ پر زبر ہے، را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ فی الارض ملائکۃ یمشون، ملائکۃ میں تا پر دو زبر کی تنوین، دو پیش کی تنوین ہے، اسے یمشون کی یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا، ملائکۃ یمشون نہیں، ملائکۃ یمشون۔ ملائکہ میں آپ دیکھیں کہ لام پر کھڑا زبر، اوپر مد کی علامت، یہ مد متصل کہلاتا ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، لازم بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو ناظرین 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ مطمئنین، مطمئنین میں آپ دیکھیں تو ساکن ہے، لیکن چونکہ حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے۔ مطمئنین لنزلنا، یہ اصل میں علا ہے، ہم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے علی پڑھا گیا، علیہم من السماء، علیہم میں میم ساکن ہے، اسے من کی میم کے ساتھ ملائیں گے اور میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے۔ من میں ناظرین السمائی کے ساتھ اگر اس کو ملائیں گے تو من میں نون پر زبر ہوگا، اسے السمائی کے سین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ سین حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کہ جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، تو من السمائی غلط ہے، من السمائی، نیم الف زبر ما، اوپر مد کی علامت ہے، مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، مد لازم بھی کہتے ہیں۔ منیمم 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ملکن رسولن، ملکن میں کاف پر 2 زبر کی تنوین ہے، اسے رسولہ کی را کے ساتھ ملائیں گے، را کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ یرملون کا قاعدہ یہاں پر بھی اپلائی ہوگا، ملکن رسولہ غلط ہے، ملکر رسولن، یہاں وقف پڑھیں گے تو رسولہ پڑھیں گے، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ ناظرین و سامعین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولہ۔ اعراب لگاتے ہیں، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولہ۔ یہ ناظرین آج کا سبق ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم آپ دیکھیں الارضی، الارضی، دوسرا ہے ملائکۃ،
تیسرا ہے مطمئنین، چوتھا ہے ہم ضمیر، پانچواں ہے السمائی، اور چھٹا ہے ملکن، اور ساتواں ہے رسولہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین، بلکہ یہاں پر ہم لکھ بھی دیتے ہیں اس کو وائٹ بورڈ پر۔ نمبر 1 الارضی، نمبر 2 ملائکتن، نمبر 3 مطمئنین، اور نمبر 3 ہم ضمیر، نمبر 4 ہم ضمیر، نمبر 5 السمائی، نمبر 6 ملکن، نمبر 7 رسولہ۔ ناظرین و سامعین، یہ 7 اسماء انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں اسماء ہم لکھ چکے ہیں، افعال کتنے ہیں اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ قل پہلا فعل ہے، کانا دوسرا، یمشونا تیسرا، لنزلنا چوتھا۔ تو کل یہاں پر 4 افعال ہیں۔ نمبر 1 قل، نمبر 2 کانا، نمبر 3 یمشونا، نمبر 4 لنزلنا، نمبر تو کل ملا کر ناظرین 4 جو ہے وہ حروف ہیں، افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف قل، پہلا حرف لو، دوسرا ہے فی، تیسرا ہے علا، چوتھا ہے من۔ تو 4 حروف ہیں۔ نمبر 1 لو، نمبر 2 فی، نمبر 3 علا، نمبر 4 من۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 حروف ہیں، 7 اسماء، 4 افعال، 7 اور 4 جو ہے وہ 11، اور 4 حروف تو کل ملا کر 15 کلمات ہیں۔ اب آئیے ناظرین اسماء کی جانب۔ پہلا اسم ہے ارض۔ ارض کہتے ہیں زمین کو۔ بہت سے ائمہ لغت کا یہ خیال ہے کہ ارض اسم جنس سے واحد جمع دونوں کے لیے یوز ہوتی ہے۔ تو زمین بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے، زمینوں یا زمینیں بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے۔ بہت سے ائمہ لغت یہ کہتے ہیں کہ یہ واحد ہے، جمع اس کی ارادن آتی۔ ارض ایک زمین، ارادن بہت سی زمینیں۔ اردو میں ناظرین ضاد اور ضاد کے فرق کے ساتھ ارض اور اراضی کہتے ہیں، اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں ملائکتن۔ ملائکتن اس کا معنی ہے فرشتوں یا فرشتے، فرشتوں یا فرشتے۔ اور ملک جو ہے اس کا مفرد ہے، ملک اس کا مفرد ہے۔ ملک کہتے ہیں فرشتہ، ملائکہ بہت سے فرشتے، اور ملائکہ عام طور پر ناظرین ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے مطمئنین۔ مطمئنین، مطمئن ناظرین یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ مطمئن کا معنی ہے اطمینان میں رہنے والا، اطمینان میں رہنے والا۔
اور مطمئن رہنے والا، اور مطمئنین اور مطمئنون دو جماعتی ہیں، اس کا معنی ہوگا کہ اطمینان میں رہنے والے بہت سے لوگ۔ ناظرین مطمئن عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا آپ اس بات سے مطمئن ہیں، تو یہ عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو تو ہم کی شکل میں ہوتی ہے، اور متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے۔ ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب انہیں۔ سما کہتے ہیں آسمان، سماوات جمع ہے، سما ایک آسمان، سماوات بہت سے آسمان۔ ناظرین ارض و سما ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں، ارض و سما۔ اس کے بعد ہے ملکن، اس کا معنی ہے فرشتہ، ملائکہ اوپر جمع گزر چکی ہے۔ رسول، رسول ناظرین یہاں پر جو ہے یاد رکھیں کہ رسول کہتے ہیں بھیجا ہوا ہونا، تو ناظرین اس اعتبار سے وہ فرشتے جو انبیاء کی جانب آیا کرتے تھے، انبیاء پر جن کا نزول ہوتا تھا، تو ان کو بھی رسول کہہ سکتے ہیں۔ اور اصطلاحی معنی یہ کہ وہ بشر جسے اللہ رب العالمین نے مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہو اور اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ یہاں تک نبی اور رسول کی تعریف مشترک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ایڈ ہے رسول کی تعریف میں کہ وہ صاحب کتاب ہو یا صاحب شریعت ہو، تو رسول ایک پیغمبر ایک رسول، رسول بہت سے پیغمبر بہت سے رسول، اور رسول اور رسل دونوں کی دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیے افعال کی جانب چلتے ہیں، تو قل فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے تو کہہ یا آپ کہیے، چونکہ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے خطاب ہے تو اس کا معنی ہوگا آپ کہیے یا آپ فرمائیے۔ اس کا مصدر ہے قول، اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کانا، فعل ناقص فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی وہ ہے یا وہ تھا۔ فعل ناقص وہ فعل کہ جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی، جسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ یمشون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے کہ وہ چلتے ہیں، وہ چلتے ہیں یا وہ چلیں گے، یا وہ سب چلتے ہیں یا وہ سب چلیں گے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں، لیکن پریزنٹ کے اعتبار سے اس کا معنی ہوگا وہ چلتے پھرتے ہیں یا وہ چلتے ہیں۔ لنزلنا، نزلنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے کہ ہم نے نزول کیا، ہم نے نازل کیا یا ہم نے اتارا۔ لا اس پر داخل ہے تو لنزلنا ہم نے ضرور اتارا، ہم نے ضرور اتارا۔ اب آئیے ناظرین اس کے بعد ہم چلتے ہیں حروف کی جانب۔ پہلا ہے لو، لو کا معنی ہے اگر، اور لو یہاں پر شرط کے لیے ہے۔ فی کا معنی ہے میں۔ علا استعلا بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی پر یا اوپر۔ من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین آپ دیکھیں 15 کلمات میں کل 7 کلمات ہیں جو عام طور پر اردو میں استعمال ہو رہے ہیں۔ نمبر 1 ارض اور اراضی، نمبر 2 ملائکہ، نمبر 3 مطمئنین میں مطمئن، نمبر 4 ارض و سما، نمبر 5 رسول اور رسل، نمبر 6 قل میں قول، نمبر 7 من میں من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ قاف لام لام پیش کل، لام واو زبر لو، قل لو، کاف علی زبر کا، نون زبر نا کانا، فا لام زیر فل، حمزہ روا زبر ارض، ضا زیر ضی فل ارضی، میم زبر مال، لام کھڑا زبر لا، حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، تا یا دو پیش توئیں، ملائکتوئیں، یا میم زبر یم، شین واو پیش شو، نون زبر نا یمشونا، میم تو پیش مت، میم زبر ما، حمزہ نون زیر ان، نون یا زیر نی، نون زبر نا مطمئنینا، لام زبر لا، نون زا زبر نز، زا لام زبر زل، نون الف زبر نا، لنزلنا، عین زبر آ، لام یا زبر لی، ہا میم میم زیر ہم، علیہم میم زیر مین، نون سین زبر نس، سین زبر سا، میم الف زبر ما، حمزہ زیر ای، من السمائی، میم زبر ما، لام زبر لا، کاف را دو زبر کر، را زبر را، سین وا پیسو، لام دو زبر لن اور رسولن، ملکر رسولن، یہاں وقف پڑھیں گے تو ملکر رسولہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بلکہ ناظرین سبق تو ہم پڑھ چکے ہیں، تلاوت کر چکے ہیں، تو ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ ہے، سب سے پہلے حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے، لو اگر کانا ہوتے فی میں الارض زمین ملائکۃ فرشتے یمشونہ وہ چلتے پھرتے مطمئنین اطمینان سے، لنزلنا ہم ضرور اتارتے علی پر ہم ان من سے السمائی آسمان ملکن فرشتہ رسولن رسول بنا کر۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ آپ کہیے اگر زمین میں فرشتے بستے اور اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے فرشتہ ہی رسول بنا کر نازل کرتے۔ ناظرین و سامعین، اب ہم چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین ہم جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں وہ ہم نے اس آیت کریمہ کے بارے میں آپ کی خدمت میں ہم نے بتایا تھا۔ وہ آیت کریمہ یہ سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت نمبر 84 ہے کہ ہر شخص اپنے مزاج اور طریقے پر عمل کرتا ہے، تو اے مسلمانوں تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ ہدایت والے طریقے پر ہے۔ اور ہم نے آپ کو بتایا کہ ناظرین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں یہ وہ آیت ہے کہ جس پر مجھے بڑی امید ہے۔ عثمان بن عفان فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے جو امید والی آیت لگتی ہے وہ سورہ حجر کی آیت نمبر 49 ہے۔ اور اسی طریقے سے ناظرین یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 بڑی امید افزا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے جو امید افزا جو آیت کریمہ ہے وہ سورہ مومن کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک ہے۔ اور ناظرین یہاں پر یہ بات ہے کہ علامہ قرطبی فرماتے ہیں وہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 82 ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنی ایمان کو ظلم شرک کے ساتھ نہیں ملایا، انہی کے لیے عذاب سے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ۔ انشاءاللہ مزید عرض کرتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ اچھا ناظرین و سامعین، ویلکم بیک۔ اور ہم بریک سے پہلے عرض کر رہے تھے کہ چاروں خلفائے راشدین جو امید افزا آیات کی بات کر رہے ہیں کہ کسی نے کہا کہ میری امید افزا آیت یہ ہے، کسی نے کہا یہ ہے۔ اچھا کچھ اور بھی ایسی آیات ہیں، جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 147 ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تمہیں عذاب دیکھ کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ۔ اللہ شکر کی جزا دینے والا ہے اور بہت علم والا ہے۔
اور یہ بھی بڑی امید افزا آیت ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، سورہ رات کی آیت نمبر 6۔ اور بے شک آپ کا رب لوگوں کو ان کے ظلم کے باوجود یا دوران ظلم بخشنے والا ہے، اور بے شک آپ کا رب سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے توبہ کرنے کے بعد معاف کرنے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ توبہ کے ذکر کے بغیر گناہ معاف کرنے کا ذکر فرمایا۔ اور ناظرین یہ بھی بڑی امید افزا آیت ہے، یعنی شرمندگی ہو تو پھر اللہ رب العالمین چاہے تو معاف فرما دیتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورہ انبیاء آیت نمبر 87۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، تو سبحان ہے، بے شک میں گناہگاروں میں سے ہوں۔ اور یہ آیت وہ ہے کہ ناظرین یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے اور بظاہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، یہ آیت کریمہ پڑھی، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے باہر کا راستہ عطا فرمایا۔ تو اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا۔ ناظرین و سامعین، جب مشکل ہو تو اس آیت کریمہ کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہر مشکل کو آسان فرماتا ہے۔ ناظرین انشاءاللہ مزید اب آیت نمبر 85 کی تفسیر عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ، جی کہاں سے؟ سائیوال سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ آپ یہ اگر زمین میں فرشتے بستے اور اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے فرشتہ ہی رسول بنا کر نازل کرتے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ، جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سیالکوٹ سے ابراہیم بات کر رہی ہوں۔ سنائیے۔ جی اچھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ چکوال سے۔ آپ کو بہت بہت جمعہ مبارک۔ جزاک اللہ، آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سائیوال سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا www.arvyqtv.tv پر۔ اور ناظرین ہمارے سوشل میڈیا پر بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کا جو بھی ای پی دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ-TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے، اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا۔